تھیلا بھرا ہوا، لینے ایک چیز گئے تھے، ایک کی طلب میں گئے، 10 چیزیں 20 چیزیں ساتھ لے کر آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کی طلب میں تھے لیکن باقی چیزوں کو بھولا نہیں، تم نے بھول کے باقی چیزوں کو اس کی طلب میں نہیں گئے۔ ابتغاء اس طلب کو کہتے ہیں، اس شدید طلب کو کہتے ہیں کہ جب انسان اس کے پیچھے نکلتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جو آنکھوں میں آئے نظر میں اس کے بغیر وہ بھی نظر نہیں آتا، جو کانوں میں پڑے اس کے بغیر وہ بھی سنائی نہیں دیتا۔ ساری دنیا چیخ چیخ کر، اشتہارات لگا کر، بینر لگا کر کسی کی توجہ اس طرف مبذول کرائے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہی نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ گم ہو جائے، خدا نہ کرے آپ کا بچہ گم ہو جائے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، چھوٹے بچے گم ہو جاتے ہیں، اور آپ ماں باپ دونوں، باپ ایک گلی میں چلا جاتا ہے، ماں کسی اور گلی میں، بہن بھائی رشتہ دار سب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس ماں کے سامنے دکان آتی ہے لیکن کسی دکان کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ اس ماں کے سامنے ملنے جلنے والے آشنا لوگ آتے ہیں لیکن یہ انہیں پہچان نہیں پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لخت جگر گم ہو گیا ہے، اور جب لخت جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک گم ہو جائے، وجود کا حصہ گم ہو جائے، پھر انسان کی صرف اسی کی طلب ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو رسول اللہ کی معیت میں آتے ہیں، رسول اللہ کی معیت میں آ کر اور تربیت پاتے ہیں، آگاہی حاصل کرتے ہیں، بصیرت حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کس چیز کی طلب میں لگ جاتے ہیں، سب کچھ بھول کے، دنیا و ما فیہا کو بھول کر صرف ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے تفضل کے پیچھے سب کچھ بھول کے پڑ جاتے ہیں۔ والرضوانا، اور اللہ کی رضا والرضوان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی طلب نہیں کرتے، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوق کی رضا کے پیچھے نہیں جاتے، خلق کو راضی کرنے جیسا گناہ نہیں کرتے۔ شرک انسان سے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان مخلوق کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اور اکثر مخلوق اس وقت راضی ہوتی ہے جب خالق کو ناراض کیا جائے۔ بیویاں کب راضی ہوتی ہیں تم سے؟ جب تمہارا اللہ ناراض ہو جائے، اسی وقت راضی ہوتی ہیں۔ سسرال کب راضی ہوتے ہیں؟ جب اللہ ناراض کر دو پھر سسرال راضی ہوتے ہیں۔ سرمایہ دار کب راضی ہوتے ہیں؟ جب اللہ ناراض کر دو پھر یہ راضی ہوتے ہیں۔ دوست احباب کب راضی ہوتے ہیں؟ رشتہ دار جب اللہ ناراض کرو تو یہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جب ان کی رضا اللہ کی ناراضگی میں ہے، دیکھا کرو پہلے کہ مخلوق کو راضی کرنے میں کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا، اکثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، لاپرواہ ہیں، اس لیے یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ لیکن جو مع رسول ہیں، جو رسول اللہ کی معیت میں آ جاتے ہیں، جن کے دلوں میں کفار کی شدت آ جاتی ہے، جن کے دلوں میں مومنوں کی اور امت رسول کی رحمت آ جاتی ہے، اور جو دائماً رکوع و سجود میں نظر آتے ہیں، اور وہ جو فضل الہی و رضا خدا کے علاوہ کسی چیز کی طلب میں دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانیاں، رسول کی معیت کی نشانیاں، اللہ کی بندگی کی نشانیاں، اور ان کے اندر یہ رحمت مومنین کی نشانیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ وہ لمبے لمبے دعوے کر کے، قسمیں کھا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آ کر لمبی لمبی تقریروں میں یہ نہیں کہتے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا فرمانا ہے اے نبی، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کے چہروں کے اندر، ان کے چہروں پر وہ نشانیاں موجود ہیں جو آپ کی معیت میں آنے والے کے دل میں ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں ان کے چہروں پہ موجود ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہے رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ چہرے دیکھ کر ان کو پہچان لیتے ہیں، چہروں سے نظر آ جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال، یہ جو معیت رسول اللہ میں ہے، ان کی مثال پہلے تورات میں بھی اللہ نے دی ہے اور انجیل میں بھی دی ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ کی معیت میں آنے والی امت
की निशानियां अल्लाह ने बयान की हैं। अब वो मिसाल जो तौरात और इंजील में भी बयान हुई है वो कुरान बयान कर रहा है। वो कैसे है अजीजान? वो ये है, कज़र इन अखरजा शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ा फस्तवा अला सूक़िही यूजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। उसकी मिसाल ये है, उम्मत रसूल की जो मैयत रसूल में है उनकी मिसाल एक खेत की है। वो खेत जिसके अंदर बीज काश्त किया गया है और वो बीज उग आया है, और उस बीज से बहुत छोटी छोटी बहुत सारी कोंपलें, सुइयां, जब पौधा निकलता है, अगर आपको सरोकार हो खेती बाड़ी से, काश्तकारी से पौधे लगाए हों, घरों में होते हैं, देखे होंगे कि जब बाहर का मौसम आता है तो पौधे की जड़ों से छोटी छोटी कोंपलें, सुइयां निकलना शुरू हो जाती हैं। तने के साथ उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी सुइयां और छोटे छोटे कोंपलें निकलना शुरू हो जाती है। पहले उनकी शक्ल सुई जैसी होती है, सीधी सी, फिर उसके बाद वो खुलना शुरू होती है, टहनी बनती है, पत्ते निकलते हैं और फूल लगते हैं उसके ऊपर, शक्ल बदलती रहती है उसकी, पौधा बन जाता है। अल्लाह ताला का फरमाना है कि इनकी मिसाल उस खेती जैसी है, उस ज़राअत जैसी है, उस ज़र जैसी है कि जिसमें बीज के जड़ से, पौधे की जड़ से छोटी छोटी कोंपलें और सुइयां निकलती हैं और वो ज़ईफ़ होती हैं। फिर उसके बाद अखरजा शतअहु, उससे वो जो छोटी छोटी कोंपलें निकलती हैं वो फआज़रहु, फिर तदरीजन वो कोंपलें छोटी छोटी